الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. پچھلے لیکچر میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اس آیت کریمہ سے کئی بڑے بڑے مسئلے ثابت ہوتے ہیں. اس آیت کریمہ سے کیا بڑے مسئلے ثابت ہوتے ہیں، کیا بڑی بڑی باتیں ثابت ہوتی ہیں؟ جی بیان کرے آپ میں سے کوئی. کہ اللہ تعالیٰ بلندی پہ ہے اور تمام فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ وہ آسمان سے نیچے اترتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہی تدبیر کرتے ہیں ہر کام کی، اور باقی جو مخلوقات جو کام کرتی ہیں ان کی جو صفات ہوتی ہیں وہ مخلوق ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات خالق ہوتی ہیں. جی تو ایک تو اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی، جیسے نعمان صاحب نے بتایا، کہ اللہ رب العالمین بلندی پر ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. جس طرح پچھلے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، تو اللہ رب العالمین اپنے عرش کریم، اپنے عرش عظیم جو اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے بلند مخلوق ہے، اللہ اس پر مستوی ہیں، بلند ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. تو اللہ رب العالمین بلندی میں ہیں، علو میں ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. کیسے ثابت ہوا اس آیت کریمہ سے؟ کہ اللہ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تدبیر کرتے ہیں کام کی بلندی سے، آسمان سے، الى الارض زمین تک، ثم یعرج الیہ فی یوم، پھر وہ چڑھ جاتا ہے وہ کام اللہ کی طرف، فی یوم، اس دن میں، کان مقدارہ، جس کی مقدار 1000 سنۃ مما تعدون، 1000 سال ہے اس سے جو تم شمار کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے زمین تک کاموں کی تدبیر کرتے ہیں، پھر وہ کام اللہ کی طرف چڑھ جاتا ہے. تو اس آیت کریمہ سے واضح طور پہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین بلندی سے زمین تک کام کی تدبیر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین بلندی پر ہیں، اور پھر وہ کام واپس اللہ کی طرف چڑھ جاتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے، واپس چڑھتا ہے اللہ کی طرف. تو گویا کہ اللہ رب العالمین بلندی میں ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. دوسری بات کیا اس آیت کریمہ سے ثابت ہوئی، جس پر پچھلی کلاس میں تفصیل سے بات ہوئی تھی تدبیر کے حوالے سے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کی تدبیر کرتے ہیں، اور انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کو طاقت دی ہوئی ہے ان کی جو صفات ہیں وہ مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات خالق ہیں. جی بالکل ٹھیک. تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ لگا کہ جو اللہ کے کام ہیں، خدائی امور ہیں، تو وہ امور اللہ نے جو احکامات دینے ہیں، آسمانوں سے زمین پہ اتارنے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے فیصلے کرنے ہیں تدبیر کے، جن کا زمین پر نفاذ ہوگا، جیسے مخلوق کی زندگی اور موت کے بارے میں، صحت اور مرض کے بارے میں، کسی کو کچھ دینا ہے، کسی سے کچھ لے لینا ہے، غنا، فقر، جنگ، صلح، عزت، ذلت وغیرہ وغیرہ، جو بھی اللہ رب العالمین نے اپنے خدائی اختیارات کے مطابق تدبیر فرمانی ہے مخلوق کے بارے میں، تو وہ تدبیر اللہ رب العالمین
بلندی سے عرش پر ہوتے ہوتے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے وہ تدبیر فرماتے ہیں، اور وہ تدبیر آسمان سے زمین تک اللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ اس تدبیر میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ جو خدائی تدبیر ہے، وہ جو خدائی اختیارات ہیں، وہ تدبیر آسمانوں سے زمین تک اللہ وحدہ لا شریک کرتے ہیں۔ اس خدائی تدبیر میں نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی کتب، نہ کوئی ابدال، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی مشکل کشا، کوئی اور اللہ کے علاوہ کوئی شریک ہے۔ اللہ رب العالمین یہ تدبیر آسمانوں سے زمین تک خود سر انجام دیتے ہیں، اکیلے سر انجام دیتے ہیں۔ پھر اس میں سوال پیدا ہوتا ہے، اشکال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو پھر فرشتے تدبیر کرتے ہیں، وہ جو سیدنا میکائیل علیہ السلام بارشوں کے کاموں پر مقرر ہیں، وہ جو سیدنا ملک الموت جن کو ہم اسرائیل کہتے ہیں عام طور پر، وہ جو موت کا فرشتہ ہے، تو وہ جو روح قبض کرتا ہے، اور پھر دنیا میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، حسن سلوک، یا ایک دوسرے پر ظلم، زیادتی، عدوان وغیرہ کے معاملات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، قتل و غارت تک باتیں پہنچ جاتی ہیں، تو کیا یہ اللہ کے ساتھ اللہ کی تدبیر میں شریک ہوتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کی تدبیر میں کوئی بھی شریک نہیں ہوتا۔ اللہ یہ تدبیر آسمانوں سے زمین تک اکیلے وحدہ لا شریک کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ خدائی اختیارات میں اللہ کی مخلوق میں سے کوئی ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہے، جیسے اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ کہہ دیجیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے کہہ دیں کہ تم پکار کر دیکھو جنہیں تم اللہ کے علاوہ گمان کرتے ہو کہ وہ اللہ کے شریک ہیں، ان کو ذرا پکار کر دیکھو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کوئی اختیار رکھتے ہیں، نہ زمین میں کوئی ذرہ برابر اختیار رکھتے ہیں۔ خدائی اختیار میں سے کوئی اختیار ان کے پاس نہیں۔ زندہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین زندہ کرتے ہیں، مارتے ہیں تو اللہ رب العالمین مارتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں تو اللہ رب العالمین برساتے ہیں، رزق دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین دیتے ہیں، انعام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کرتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، بیٹے بیٹیاں، یا کسی کو بانجھ رکھنا ہے، کسی کو اولاد نہیں دینی، یہ سارا کا سارا اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے تصرفات ہیں، اور ان میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ باقی مخلوق اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے اعضاء، اس کے کام، اس کی صلاحیتیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ مخلوق اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے اپنے طاقت کے مطابق، ایک محدود حد تک وہ بھی کوئی اچھی یا بری کارروائی کرتی ہے۔ مخلوق کی اچھی بری کارروائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اس نے اللہ کی کوئی مدد کر دی ہے، کوئی اس نے اللہ کا تعاون کر دیا ہے، کوئی وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی تدبیر میں شریک ہو گیا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو مارنا ہے، کسی کو موت دینی ہے، اگر وہ روح ملک الموت قبض کر لیں، یا ملک الموت کے ساتھ جو فرشتے مقرر ہیں ان کے ساتھ، ملک الموت اکیلے روح قبض نہیں کرتے، ان کے ساتھ فرشتے بھی مقرر ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں، میں نے ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں، کہ روح قبض کرنے کے بارے میں یہ بھی قرآن میں ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ روح قبض کرتے ہیں جب ان کی موت کا وقت آتا ہے۔ اور قرآن میں یہ بھی موجود ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہہ دیجئے تمہیں ملک الموت فوت کرتا ہے جس کے ذمہ یہی کام دیا گیا ہے، یہ کام اس کے سپرد کیا گیا ہے، وہ روح قبض کرے۔
اور قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم، کاش کہ آپ دیکھیں کہ جب کافروں کو فرشتے فوت کرتے ہیں تو ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں اور ان کی پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں۔ تو اب اللہ رب العالمین روح قبض کرتے ہیں یا ملک الموت روح قبض کرتے ہیں، موت دیتے ہیں، یا پھر فرشتے؟ تو زندگی دینا موت دینا یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے خدائی اختیارات کے مطابق۔ باقی اللہ نے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ مخلوق اپنی محدود طاقت، اپنی محدود صلاحیت یا محدود اختیار کے مطابق کوئی کام سر انجام دے، اس نے وہ کام اپنے مخلوق فعل اور اپنے مخلوق محدود اختیار کے ساتھ وہ کام سر انجام دیا ہے۔ اللہ کی تدبیر میں اس کی وجہ سے کوئی اضافہ نہیں ہوا، کوئی اللہ کی مدد نہیں ہوئی۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کر دے، اللہ معاف کرے، کوئی کسی پر زیادتی کر دے، کوئی کسی پر جادو کرے، اور جادو کے نتیجے میں وہ اگلا بندہ جو ہے وہ موت تک پہنچ جائے، یہ ساری چیزیں اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی طرف سے موت کا فیصلہ ہوگا تو موت ہوگی، ورنہ وہ بندہ مر نہیں سکتا، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو جو اللہ کی تدبیر ہے، اسی طرح زندگی موت، اسی طرح بیماری صحت، اسی طرح دیگر چیزیں، تو جو خدائی اختیارات ہیں اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کسی کو ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے خدائی اختیارات میں سے۔ باقی ہم مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ خیر، تعاون علی البر والتقوی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی وہ مخلوق کرتی ہے، وہ مخلوق اپنے محدود اور اپنے مخلوق اختیارات کے ساتھ وہ مخلوق کرے، اس کا خدائی اختیارات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واضح ہے یہ بات؟ جی واضح ہے۔ یہ بات کلیئر ہے؟ جی جی جی، تو یہ دوسری بات ہم نے پڑھی تھی، یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تدبیر کرتے ہیں کام کی آسمان سے زمین تک، یعنی اس آسمان سے زمین تک اللہ خود ہی تدبیر کرتے ہیں۔ اس تدبیر میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بڑے سے بڑا فرشتہ، کوئی دوسرے فرشتے، کوئی دیگر مخلوقات، اللہ کی تدبیر میں، اللہ کے کام میں جو اللہ مخلوق کے مطابق مخلوق کے بارے میں سر انجام دیتے ہیں تو ان میں کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے۔ تیسری بات جو اس آیت کریمہ میں ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ تدبیر کرتا ہے کام کی من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک، ثم یعرج الیہ، پھر وہ چڑھ جاتا ہے وہ کام الیہ، اس کی طرف، یعنی اللہ کی طرف۔ اس سے پتہ لگتا ہے اللہ رب العالمین بلندی میں ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور دوسری آیات سے پتہ لگتا ہے وہ عرش پر مستوی ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ پھر وہ کام چڑھ جاتا ہے الیہ، اس کی طرف، یعنی اللہ کی طرف، فی یوم، اس دن میں، کان مقدارہ، ہے جس کی مقدار، الف سنۃ، 1000 سال، مما تعدون، اس سے جو تم شمار کرتے ہو، یعنی وہ جو اللہ کام کی تدبیر کرتے ہیں وہ پھر وہ کام واپس لوٹتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف چڑھ جاتا ہے، اور وہ اس دن میں چڑھتا ہے جس دن کی مقدار ہمارے شمار کے مطابق وہ 1000 سال کے برابر دن ہے، اللہ کے ہاں وہ ایک دن ہے۔ تو ایک دن میں وہ پھر وہ واپس بھی چڑھ جاتا ہے وہ کام، اس کی مقدار اللہ کے حساب سے ایک دن ہے، اور ہمارے حساب سے اس کی مقدار وہ 1000 سال ہے ہمارے شمار کی تار کے مطابق۔ یہ ایک دن اللہ کا یا ہمارا 1000 سال کے برابر یہ وقت ہے، اس سے مراد کون سا دن ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں اصل میں اس سے مراد جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، کہ قیامت کے دن سارے انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ نے جو تدبیریں کی تو انسانوں نے جو اعمال کیے اس کے مطابق اچھے یا برے اعمال کیے، تو وہ سارے کے سارے اعمال قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے، گویا کہ وہ سارے کے سارے اعمال وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اللہ کی طرف چڑھیں گے۔
تو اس دن سارے کے سارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں گے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، تمام کے تمام کام اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں. بہت اختلاف ہے اس دن کے بارے میں جس دن کا یہاں ذکر ہے کہ وہ اللہ کا ایک دن ہے اور ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. جیسے میں نے ذکر کیا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ دن قیامت کا دن ہے. وہ کہنے کو ایک دن ہے لیکن وہ ہمارے حساب کے مطابق وہ 1000 سال کا وہ دن ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں قرآن میں 3 مرتبہ ایسے دن کا ذکر ہے کہ اللہ کے ہاں وہ ایک دن ہے اور ہمارے حساب سے اس کی تعداد 1000 سال یا اس سے کم و بیش ہے. قرآن کریم میں 3 ایسی آیات ہیں. تو بہت سارے مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ تینوں دن الگ الگ دن ہیں، اس سے ایک دن مراد نہیں ہے. ایک یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ کے ایک دن کا اور ہمارے 1000 سال کا ذکر ہے کہ اللہ تدبیر کرتے ہیں کام کی، پھر وہ کام چڑھتا ہے اللہ کی طرف ایک دن میں جو اللہ کا ایک دن ہے اور ہمارے حساب سے وہ 1000 سال کے برابر ہے. یا تو یہ کام نیچے آنے میں اور اوپر جانے میں اگر اس کو مخلوق سر انجام دے، اس کام کو اوپر سے نیچے لانا اور پھر واپس چڑھنا، اس 1000 سال سے مراد کو اتنا ٹائم لگ جائے مخلوق کو کہ وہ کام نیچے اترے اور پھر اوپر چڑھے، اس میں 1000 سال لگ جائیں. یا اس سے مراد قیامت کا دن ہے جو اللہ کے ہاں ایک دن ہے اور ہمارے ہاں وہ 1000 سال کے برابر ہے. یا اس سے مراد اور کچھ اور ہے. تو مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس قسم کی 3 آیات ہیں، تو تینوں آیات سے الگ الگ دن مراد ہے. ایک یہ آیت کریمہ ہے اس میں تدبیر، اللہ کی جو تدبیر ہے اس کا زمین تک آنے کا اور پھر واپس چڑھنے کا ذکر ہے، یہ ایک دن ہے. دوسرا دن کون سا ہے؟ ایک دن جس کا ذکر سورہ معارج میں ہے. سورہ معارج میں اس دن کا ذکر کیسے کیا ہے اللہ رب العالمین نے؟ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. سورہ معارج آیت نمبر 4. اب اس میں کیا ہے اس آیت کریمہ میں کہ چڑھتے ہیں فرشتے اور روح الامین اللہ کی طرف فی یوم، ایک ایسے دن میں جو اللہ کے ہاں ایک دن ہے لیکن کان مقدارہ ہے اس کی مقدار 50,000 سنہ، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر. اب اس سے مراد کون سا دن ہے؟ اب اس سے مراد محسوس ہوتا ہے اس سے قیامت کا دن مراد ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا اس عذاب کے بارے میں جس نے واقع ہونا ہے، اور للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کو اس دن کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے عذاب سے. من اللہ، اللہ سے، ذی المعارج، جو بلندیوں والا ہے. تعرج الملائکۃ والروح، چڑھتے ہیں فرشتے، والروح الامین الیہ، اللہ کی طرف، اس کی طرف، فی یوم، اس دن، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال. اب ایک دن یہ ہے کہ جس کی مقدار اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال کے برابر قرار دی ہے. ایک دن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تدبیر کرتے ہیں کام کی، جب وہ کام واپس چڑھتا ہے تو وہ ایک ایسے دن میں چڑھتا ہے کہ ہمارے حساب کے مطابق وہ 1000 سال کے برابر ہے ہمارے شمار کے مطابق. اور اسی طرح ایک اور دن بھی ہے، اس دن کا ذکر کہاں آتا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ایک تیسری آیت بھی ہے اس بار اسی سے ملتی جلتی، اس میں بھی ایک دن کا ذکر ہے اور ہمارے حساب سے اس کی مقدار کتنی قرار دی گئی ہے؟ تیسری آیت کریمہ کی بات ہے، جی لیلۃ القدر کی بات تیسری ہے. نہیں لیلۃ القدر
وہ تو اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. اس کو یہ نہیں کہا کہ وہ ایک ایسا دن ہے کہ تمہارے حساب سے وہ اس کی مقدار اتنی ہے، وہ نہیں ہے. وہ تیسری آیت جو ہے نا سورہ حج کی آیت ہے، سورہ حج. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب، اور وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور ہرگز نہیں اللہ خلاف کریں گے اپنے وعدے کی. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور ایک دن آپ کے رب کے ہاں كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، وہ 1000 سال کے برابر ہے اس سے جو تم شمار کرو. یہ تیسری آیت ہے سورہ حج کی. تو ایک آیت کریمہ ہوئی سورہ حج کی، اس میں عمومی ایک دن کا ذکر ہے. پیچھے عذاب کی بات ہے، وہ جلدی عذاب مانگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ عذاب دے کر رہیں گے. اللہ یہ نہیں کہ عذاب نہیں دیں گے، عذاب آئے گا، لیکن اللہ کو پتہ کب آئے گا. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اگر اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے نافرمانوں پر عذاب آئے گا تو آئے گا، کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. لیکن کب آئے گا، کتنی دیر میں آئے گا؟ اللہ نے فرمایا اللہ کے ہاں ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. یعنی انسان کہے کہ جی اتنی دیر ہو گئی ہے ابھی تک عذاب آیا ہی نہیں. اللہ نے تو کہا تھا عذاب. ایمان والے جو ہیں وہ کہیں کہ جی اتنی تاخیر کیوں ہو گئی. کافر مذاق اڑائیں کہ جی اتنی دیر گزر گئی ہے. دیکھیے قوم نوح کو تقریباً 1000 سال کی مہلت ملی، 950 سال کی تقریباً. تو اب وہ یہی کہتے ہوں گے حضرت نوح علیہ السلام کو کہ کہاں ہے عذاب، تم تو عذاب کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو وعدہ کیا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. اللہ نے کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی. یہ نہ کہو کہ تمہارے حساب سے 50 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، 200 سال، 5 صدیاں گزر گئیں. اللہ کے ہاں تو ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. تو اب ایک دن کا ذکر یہاں ہے، یہاں شاید ایک عام دن کی بات ہو رہی ہے. اور یہ جو سورہ سجدہ کی آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں، تدبیر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے زمین تک کام کی کرتے ہیں، پھر وہ جو کام واپس لوٹتا ہے ایسے دن میں لوٹتا ہے جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے. اب اس سے قیامت کا دن مراد ہے کہ کوئی اور دن مراد ہے، اللہ کو بہتر پتہ ہے. بعض مفسرین نے اس سے قیامت کا دن مراد لیا سورہ سجدہ سے. اور تیسری آیت کریمہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا وہ سورہ معارج کی آیت ہے، اس سے وہاں اللہ کے عذاب کی بات ہو رہی ہے. تو اس عذاب سے کافروں کو کوئی بچا نہیں سکے گا. اور فرشتے اور روح الامین چڑھتے ہیں اس دن، ایسے دن میں اس کی طرف کہ جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. وہاں اس کو 50,000 سال کے برابر قرار دیا گیا. تو بہت سارے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ سارے دن الگ الگ ایام ہیں، یہ ایک ہی دن کی بات نہیں ہو رہی. بعض کہتے ہیں کہ جی یہ قیامت کی بات ہی ہے تمام دنوں میں، بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں یہ سارے دن الگ الگ دن. بہرحال ان ایام کی تعیین میں مفسرین کے ہاں بہت زیادہ اختلاف ہے، اور اختلاف ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دو ٹوک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا بڑا مشکل ہے کہ ان دنوں سے کیا مراد ہے. تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں توقف ہی کی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ یہاں ان دنوں سے کیا مراد ہے. بعض مفسرین نے توجیہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ سورہ معارج کے دن سے مراد قیامت کا دن مراد ہے جو یوم حساب ہے. اور یہاں جو دن مراد ہے اس سے وہ کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں دنیا کا آخری دن مراد ہے. اور وہ جو سورہ حج میں ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. تو بعض مفسرین نے یہ تشریح کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال اللہ بہتر جانتے ہیں. بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہے. بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، جیسے بعض احادیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن جو غریب قسم کے لوگ ہیں دنیا میں آزمائشوں کا شکار مومن، غریب مومن، وہ مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں جائیں. بعض احادیث میں اس کو نصف یوم کہا گیا ہے، اور بعض احادیث میں اسے 500 سال کا قرار دیا گیا ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ قیامت کا دن 1000 سال کا ہے.
जिसका निस्फ 500 साल है। जैसे कि बाद हदीस से पता लगता है कि गरीब मोमिन मालदारों से निस्फ दिन पहले या 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, यानी गोया कि क़यामत के दिन 1000 साल के। सूरह मारिज में उसे 50,000 साल का करार दिया गया है। उसमें भी फिर आगे उलमा में लंबी बहसें हैं, लंबी तौजीहात हैं। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये असल में जो लोग उस दिन के अंदर होंगे और उस दिन को बर्दाश्त कर रहे होंगे, तो अपने अपने हिसाब से हर बंदे को वो दिन किसी को लंबा लगेगा, किसी को छोटा लगेगा। और ये बात सही है कि असल में अगर एक इंसान खुशी में हो और तो इंसान को अंदाज़ा नहीं होता कि वक्त कितनी जल्दी गुजर रहा होता है। लेकिन जब एक इंसान परेशानी में हो, तकलीफ में हो या इंतज़ार में हो, तो वो वक्त करता ही नहीं है। इंतज़ार करना हो तो घंटा या आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट गुजारना मुश्किल हो जाता है एक बंदा इंतज़ार में हो। और अगर एक बंदा खुशी में हो तो बाज़ दफ़ा 3-3 घंटे गुजर जाते हैं पलक झपकने में, और इंसान को अंदाजा ही नहीं होता। इंसान सो रहा है तो जाग खुलती है, फिर उसे नींद आ जाती है, लगता है जैसे भी एक झपकी आई है, लेकिन वो बाज़ दफ़ा घंटा गुजर जाता है, 2 घंटे गुजर जाते हैं। और इसी तरह ये तो नींद की बात है, जागते हुए एक इंसान जो है बाज़ दफ़ा ऐसी तफरीह और ऐसे ऐशो इशरत में होता है, उसे अंदाजा ही नहीं होता कि कितनी जल्दी वक्त गुजर गया है। तो बहरहाल ये लंबी बहसें मुफस्सिरीन के यहाँ मौजूद हैं। सही बात यही है कि इनके बारे में बेहतर ये है कि तवक्कुफ किया जाए। अल्लाह बेहतर जानते हैं कि बिज़ब्त इन दिनों से क्या मुराद है। ज़ालिका आलिमुल गैबि वश्शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम। अल्लाह अपनी अजमत, अपनी शान, अपनी किब्रियाई, अपनी कुदरत बयान करके फिर अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका आलिमुल गैबि वश्शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम। ये है जो जानने वाला है गैब का भी और हाजिर का भी, जो बहुत गालिब है और बहुत रहम करने वाला है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हैं और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम सिफात हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात के एतबार से भी और अपनी अजीम सिफात के एतबार से भी अकेला है और यकता है। अल्लाह के साथ ना कोई ज़ात में शरीक है, ना अल्लाह के साथ कोई सिफात में शरीक है। तो अल्लाह के साथ जिन लोगों को शरीक किया जाता है, तो ये कितनी बड़ी ज़्यादती है और कितना बड़ा गुनाह है और कितनी बड़ी अल्लाह की नाराज़गी है कि अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के साथ अल्लाह की सिफात में शरीक कर दिया जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान तो ये है जो इन आयात करीमा में बयान हुई। तो क्या ये शान, क्या इस किस्म की सिफात मखलूक की हो सकती हैं जो अदम से वजूद में आई, जो इतनी नाकिस है? तो एक मखलूक कभी भी अल्लाह के बराबर नहीं हो सकती। मखलूक अल्लाह के बराबर करना, ये अल्लाह के साथ उसको शरीक बनाना है, और ये सबसे बड़ा जुर्म है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत और अपनी शान बयान करते हुए गोया कि अपनी तौहीद बयान फरमा रहे हैं। और अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये बड़ी बड़ी सिफात वाला ये अल्लाह है जो गैब को भी जानने वाला है, हाजिर को भी जानने वाला है। अल्लाह ताला ने अपने बारे में फरमाया कि अल्लाह गैब को भी जानने वाला है, हाजिर को भी जानने वाला है। गैब क्या चीज़ है? गैब वो चीज़ है कि हमारे एतबार से एक चीज़ गैब होती है, मखलूक के एतबार से जो चीज़ हमारे सामने नहीं है वो गैब है। एक चीज़ हमारे सामने है वो शहादा है, एक चीज़ हमारे सामने नहीं है वो गैब है। एक चीज़ हमें मालूम है गोया कि वो शहादा है, एक चीज़ हमें मालूम नहीं है वो गैब है हमारे लिए। एक चीज़ इस वक्त हमारे सामने हो रही है, ज़माना हाल में हमारे सामने एक वाक़या हो रहा है, एक चीज़ आइंदा होनी है हमारे लिए, वो गैब है। या एक चीज़ हमसे पहले हो चुकी है, हमने उसको नहीं देखा, हम सुन लेते हैं बाज़ दफ़ा उसके बारे में, लेकिन उसके बारे में हमें मुकम्मल मालूम नहीं होता। या जिन बातों का वो पता लग जाता है सुनकर, जिन बातों का नहीं पता हमें, वो हमारे लिए गैब है। तो हमारे लिए चीज़ें वो शहादा भी है, गैब भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे एतबार से जो चीज़ गैब है या ये जो चीज़ सामने है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब और शहादा दोनों का जानने वाला है।
ہمارے اعتبار سے کوئی چیز غیب ہوتی ہے یا شہادہ ہوتی ہے، اللہ کے حساب سے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں۔ اللہ کے لیے تو ہر چیز گویا کہ اللہ کے سامنے ہے، کوئی چیز اللہ کی نظروں سے مخفی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں ایک چیز، ہم جہاں بیٹھے ہیں جس لائبریری میں، جس کمرے میں، ہمارے سامنے جو چیز ہے وہ شہادہ ہے، جو چیز دوسرے کمرے میں ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس کی آواز نہیں آ رہی، ہم کوئی ٹیلی کاسٹ وغیرہ کے ذریعے، کوئی انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی، ہمارے لیے وہ غیب ہے۔ اللہ کے لیے تو کوئی ایسی رکاوٹیں ہیں ہی نہیں۔ اللہ کے لیے کوئی چیز دوسرے کمرے میں ہے، یا کوئی چیز کسی دوسرے علاقے میں ہے، یا کوئی چیز کتنی دور ہے، یا کوئی چیز جو ہے وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، یا کوئی چیز زمینوں کے نیچے ہے، یا کوئی چیز روشنی میں ہے، یا کوئی چیز اندھیرے میں ہے، یا کوئی چیز چٹانوں کے اندر پوشیدہ چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کے لیے تو ایک چیز دن دہاڑے ہے اور ایک چیز رات کے اندھیرے میں ہے، اللہ کے یہاں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، تم میں سے کوئی شخص پوشیدہ بات کرے، سرگوشی کرے، چھپ چھپا کر بات کرے، وہ اور جو اونچی آواز سے پکارے، اللہ کے لیے دونوں برابر ہے۔ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، کوئی بندہ دن کے 12 بجے دن دہاڑے چل رہا ہے، اور ایک بندہ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر لوگوں کی نظروں سے بچ کر، اور ہے بھی رات کا اندھیرا، وہ دبے پاؤں چھپ چھپا کر وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے لیے دونوں ہی جیسے۔ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، رات کا اندھیرا الگ، اور پھر وہ خود چھپ چھپ کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے دونوں برابر ہے۔ ایک بندہ دن کے 12 بجے سب کے سامنے چل رہا ہے، اور ایک بندہ رات کو اور چھپ چھپ کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک بندہ چیخ کر بات کرے اور ایک بندہ دل میں سوچے، اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں۔ تو اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو عالم الغیبی و شہادہ کیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ غیب کے بھی جاننے والے ہیں، اللہ حاضر کے بھی جاننے والے ہیں، مخلوق کے اعتبار سے، کہ مخلوق کے لیے چیزیں غیب بھی ہوتی ہیں، چیزیں شہادہ بھی ہوتی ہیں۔ تو مخلوق کے اعتبار سے جو بھی چیز غیب اور شہادہ ہے، جو چیز سامنے ہے اور جو چیز سامنے نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین مخلوق کے اعتبار سے غیب اور شہادت دونوں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں۔ ہمارے اعتبار سے جو چیز ہمارے سامنے ہے، ہم تو کہتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے، اور ہم اس کو عام چیز سمجھتے ہیں۔ جو چیز ہمارے سامنے نہیں ہے وہ غیب ہے۔ تو اللہ رب العالمین پھر غیب کا بھی جاننے والا ہے۔ تمہارے اعتبار سے جو چیز غیب ہے، چاہے وہ جس اعتبار سے بھی غیب ہو، تو اللہ رب العالمین اس کو بھی جاننے والا ہے، اور اسے اللہ وحدہ لا شریک ہی جاننے والا ہے، اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں جاننے والا۔ ہر مخلوق کے لیے غیب موجود ہے، کیونکہ جس طرح مخلوق ناقص ہے، اس کا علم بھی ناقص ہے، اس کی نظر بھی ناقص ہے، اس کی سماعت بھی ناقص ہے، اس کی صفات بھی ناقص ہے۔ تو مخلوق کے لیے تو کوئی چیز غیب ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز بھی غیب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر میں بھی اللہ کو عالم الغیب والشہادہ قرار دیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ کو عالم الغیب قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے اعتبار سے جو چیزیں غیب ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہر قسم کے غیب کو جاننے والا ہے، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے جو غیب کو جاننے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور، چاہے وہ کتنا مقرب فرشتہ کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا بھیجا ہوا جلیل القدر پیغمبر یا رسول ہی کیوں نہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، کوئی جن یا کوئی دیگر مخلوقات بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ غیب کو جاننے والے ہیں، اور اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع بھی نہیں کرتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ غیب کی بعض باتیں کسی کو بتانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں اپنے کسی نبی کو، جسے اللہ چن لے۔ غیبی امور میں سے اللہ کچھ چیزیں کسی پر وحی کر دیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور انہیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ انہوں نے مرنے کے بعد زندہ کب ہونا ہے۔
جن نبیوں ولیوں کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ وہ غیب کیسے جانے، انہیں تو اتنا بھی نہیں پتا قیامت کب آنی ہے، اور انہوں نے قبروں سے وہ برزخی زندگی گزار رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی برزخی زندگی ہے، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اب وہ جو ایک دنیاوی اعتبار سے وہ فوت ہو چکے، قبر میں جا چکے، اب اس قبر سے کب اٹھنا ہے اور کب میدان محشر لگنا ہے، اور اس میدان محشر میں انہوں نے کب ان کا بعث ہونا ہے، کب انہوں نے مبعوث ہونا، کب ان کو اٹھایا جانا ہے، انہیں تو اتنا بھی نہیں پتا۔ جنہیں اتنا بھی نہیں پتا تو ان کو عالم الغیب کہنا کتنی بڑی زیادتی ہے، اللہ کی صفات انہیں دینا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کسی صورت کے آخر میں، سورہ لقمان کے آخر میں 5 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی تھیں، تو اس کی تشریح میں نے ذکر کیا تھا، وہ 5 مفاتیح الغیب ہیں۔ اللہ سورہ نعام میں فرماتے ہیں غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی جن، اللہ کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ غیب کی چابیوں کو۔ 5 بڑے بڑے غیبی امور، جن میں قیامت کا علم ہے، بارش کا علم ہے، رحم میں کیا ہے اس کا علم ہے، اور کل کس نے کیا کرنا ہے اس کا علم ہے، اور کس نے کہاں مرنا ہے۔ 5 چیزیں، ان کو مفاتیح الغیب کہتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے 5 امور ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا، ابھی چھوٹے چھوٹے امور کوئی نہیں جانتا، بڑے بڑے امور تو چھوڑ دیجئے۔ وعنده مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو، سب سے زیادہ اگر کسی کے بارے میں امکان ہو سکتا کہ وہ غیب جانتے ہیں اللہ کے بعد، تو وہ نبیوں کے بارے میں اور نبیوں کے سردار کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امکان ہو سکتا تھا کہ وہ غیب جانتے ہیں، یا سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں اور ان کے سردار کے بارے میں امکان ہو سکتا تھا کہ وہ غیب جانتے ہیں۔ اللہ نے ان سے بھی غیب کے جاننے کی نفی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، فرشتوں سے بھی، جبریل سے بھی، جنوں سے بھی، ہر ایک سے اللہ نے غیب کی نفی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو حکم دی کہ آپ اعلان کر دیں سورہ نعام میں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، کہہ دیجئے میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب نہیں جانتا، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا تمہیں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اعلان کر دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کہ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت سی خیریں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی مشکل نہ آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آزمائشوں والی زندگی گزاری ہے، مشکلات والی زندگی گزاری ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو کبھی مجھ پہ کوئی مشکل نہ آتی، جس مشکل نے مجھ پہ آنا ہوتا تو میں اگر غیب جانتا ہوتا میں پہلے اس مشکل سے نکل جاتا۔ مشکلات آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ ہاں اللہ تعالیٰ غیبی امور میں سے وہی بھی غیب ہے، مستقبل کی خبریں، دنیا میں ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم کیا ایسے کام کریں کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، یہ سب چیزیں غیب ہیں۔ اللہ نے غیبی امور میں سے وحی میں سے بعض باتیں جو اللہ نے چاہا اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر وحی کر دی، ان باتوں کے جاننے سے نبی، اللہ نے غیب کے امور میں سے بعض امور نبیوں پر عیاں کر دیے، نبیوں کو حکم دیا کہ آپ خود بھی ان پر عمل کریں، ان پر ایمان لائیں، ان پر عمل کریں، اور اپنی امت کو بھی ان کے بارے میں بتائیے۔ نبیوں نے خود بھی ان پر عمل کیا، ان پر ایمان لائے، عمل کیا، اور اپنی امت کو بھی ان کے بارے میں بتایا۔ تو وہ بعض باتیں جو اللہ نے نبیوں پر وحی کی ان کی وجہ سے نبی عالم الغیب نہیں بن گئے، اگر وہ بعض باتیں نبیوں پر وحی ہونے سے نبی عالم الغیب بن جاتے ہیں تو پھر نبیوں نے تو وہ تمام باتیں آگے اپنی امت کو بھی بتا دی، پھر امت کو بھی، پوری امت کو بھی عالم الغیب ہو جانا چاہیے۔ تو عالم الغیب کوئی بھی نہیں،
اللہ کے علاوہ. یہ اللہ وحدہ لا شریک کی صفت ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ ہے وہ اللہ جو عالم الغیب بھی ہے اور عالم الشہادہ بھی ہے، اور وہ بہت غالب ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. اب یہ دو بڑی عظیم صفات ہیں، العزیز الرحیم. بہت غالب، جس کے اندر طاقت کا معنی بھی ہے، غلبے کا معنی بھی ہے، قہر کا معنی بھی ہے. اللہ رب العالمین طاقتور ہیں، اللہ سے بڑھ کر طاقتور کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین غالب ہیں، کوئی اللہ کی پکڑ سے نکل نہیں سکتا. اللہ سے بڑھ کر کون کسی پر قدرت رکھ سکے اور کون کسی پر غلبہ جما سکے؟ اللہ سے بڑھ کر. اور پھر اللہ رب العالمین غالب ہیں، اور اللہ رب العالمین اگر کسی کو سزا دینا چاہیں سزا دے سکتے ہیں. یہ بھی العزیز کے اندر یہ معنی شامل ہے. اللہ قہر فرما سکتے ہیں، اللہ اپنے غصے اور اپنی سزا وہ اللہ تعالی جو ہیں وہ اپنی مخلوق سے ناراض ہو کر اسے اللہ دے سکتے ہیں. اور اگر اللہ کسی کو سزا دینا چاہیں کوئی اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکتا. جہاں اللہ العزیز ہیں کہ وہ بہت طاقتور ہیں، بہت غالب ہیں، اور انتقام لے سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں، وہاں اللہ اس کے ساتھ ساتھ بہت رحم کرنے والے بھی ہیں. کیسے؟ دو ایسی صفات ہیں کہ ایک طرف طاقت اور غلبہ اور غصہ اور انتقام لینا، ناراض ہو کر مخلوق سے، وہ بھی اللہ کی عظیم صفات میں سے ہے. اللہ غصہ کرتے ہوئے، انتقام لیتے ہوئے، اللہ افراط تفریط سے باہر، اللہ افراط تفریط کا شکار نہیں ہوتے. اللہ کا غصہ اور اللہ کا غضب وہ عین حق ہے. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے بھی ہیں. یعنی اللہ جتنے زیادہ عزیز، جتنے زیادہ غالب ہیں، جتنے طاقتور ہیں، اتنے ہی زیادہ اللہ رحم کرنے والے بھی ہیں. اگر آپ مخلوق میں دیکھیں تو مخلوق میں یہ دو صفات اکٹھی نہیں ہوتی. کوئی شخص یا تو بہت ہی رحم کرنے والا ہوگا تو وہ پھر اتنا غالب اور اتنا طاقتور نہیں ہوگا. اگر کوئی بہت طاقتور ہوگا اور بہت کسی سے بدلہ لینے والا ہوگا، بہت کسی پر قبضہ کرنے والا ہوگا، تو اس کے اندر وہ رحم کا مادہ اس طرح کر کے نہیں ہوگا. لیکن ایک طرف اللہ رب العالمین ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. عزیز ذو انتقام، اللہ انتقام لینے والا ہے، اور ایسا انتقام لینے والا ہے کہ جب اللہ سزا دیتا ہے تو اللہ جیسی سزا پھر کوئی دیتا نہیں. جب اللہ پکڑ کرتا ہے، اللہ جیسا کوئی پکڑتا نہیں. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اللہ جیسا طاقتور کوئی ہے نہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں. ماؤں کا رحم بھی وہ اللہ کے رحم کے سامنے ہے. دنیا جہاں کی ماؤں کا رحم اکٹھا کر لیا جائے تو اللہ کی رحمت سب سے بڑھ کر ہے. اللہ نے تو مخلوق کے اندر مخلوق رحمت رکھی ہے. اللہ کی رحمت تو مخلوق رحمت بھی نہیں ہے. اللہ کی رحمت تو اللہ کی عظیم صفت ہے، اور اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے. یہ بھی اللہ کی شان ہے. اللہ نے فرمایا، اللہ نے حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے. اور قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر شے کو اپنی وسعت میں لے لیا ہے. اللہ کی رحمت کس کے لیے ہوگی؟ اس کے لیے ایک شرط ہے. اللہ کی رحمت اس کے لیے ہوگی، دنیا میں تو سب کے لیے ہوتی ہے، آخرت میں خاص طور پر اللہ کی رحمت خاص ہو جائے گی ایمان والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کی رحمت کے طلبگار. جو اللہ کی رحمت کا طلبگار نہیں ہوگا، قیامت کے دن اللہ کی رحمت اس کے لیے نہیں ہوگی. دنیا میں اللہ کی رحمت مسلمانوں کے ساتھ کافروں کے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت مچھر کے پر سے زیادہ ہوتی، اللہ کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتے. چونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت کوئی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ کافر کو بعض دفعہ دنیا میں اپنی اتنی شدید نافرمانی اور اتنے کفر و شرک کے باوجود اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کافر کو
دنیا کی ظاہری نعمتیں، بڑی بڑی نعمتیں دے دیتے ہیں، قارون کا خزانہ تک دے دیتے ہیں، فرعون جیسی بادشاہت بھی دے دیتے ہیں فرعون جیسے لوگوں کو، کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی کوئی نعمت کسی کافر کو نہیں دیں گے۔ تو یہ ہے عالم الغیب والشہادہ، جو بہت غالب ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلق، وہ ذات جس نے اچھا کیا ہر شے کو، کہ اس نے اس کو پیدا کیا۔ اللہ نے ہر شے کے ساتھ ہر شے کو اچھا کیا ہے، اس کی تخلیق کو اللہ نے ہر شے کو اچھے طریقے سے پیدا کیا ہے۔ ہر شے کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر شے کے ساتھ اللہ نے احسان کیا ہے، اور ہر شے کو بڑے اچھے طریقے سے پیدا کیا ہے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور شروع کیا انسان کی تخلیق کو من طین، گیلی مٹی سے۔ انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، جس طرح ہر شے کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے علاوہ ہر شے مخلوق ہے، اور اللہ نے ہر شے کو بڑے اچھے طریقے سے پیدا کیا، تو انسان کو بھی اللہ نے بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ اللہ قسمیں کھا کر فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا، پھر ہم نے انسان کو سب سے ذلیل بھی کر دیا، یعنی کافروں کو، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ایمان والوں کے۔ بہترین صورت میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اچھا، انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل اللہ نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں بیان فرمائے۔ کسی آیت میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں سورہ روم میں اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تو راب سے پیدا کیا، کہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو طین سے پیدا کیا، گیلی مٹی سے، کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو من صلصال من حمأ مسنون، کھنکھناتی مٹی سے، گلی سڑی سیاہ بوسیدہ مٹی سے پیدا کیا، کہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو من صلصال کالفخار، ٹھیکری کی طرح اللہ نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ تو اللہ نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے۔ مفسرین کا کہنا ہے یہ در حقیقت یہ انسان کی سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں۔ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان تمام مراحل سے گزارا۔ کبھی حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے پتلا بنایا تو وہ جس مٹی سے بنایا، کبھی وہ تراب کی صورت میں تھی، خشک مٹی کی صورت میں، کبھی وہ طین کی صورت میں تھی یعنی گیلی مٹی کی صورت میں، کبھی وہ اتنی دیر کے لیے رکھ دیا گیا کہ وہ گل سڑ گئی، پرانی ہو گئی، سیاہ ہو گئی، بدبودار ہو گئی، کھنکھنا اور خشک ہو کر اس کے اندر کھنکھناہٹ اور آواز پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ من صلصال من حمأ مسنون، کبھی وہ اتنی خشک ہو گئی کہ وہ ٹھیکری کی طرح بجنے لگی۔ من صلصال کالفخار خلق الانسان من صلصال کالفخار، سورہ رحمان نے فرمایا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ سیدنا آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، یہ ان کی تخلیق کے مراحل ہیں۔ باقی تمام انسان وہ پھر نطفے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا ذکر کرتے ہیں کہ تمام انسان مٹی سے پیدا ہوئے۔ اصل کے مطابق سیدنا آدم علیہ السلام جب مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ان تمام مراحل سے گزرے ہیں، تو ان کی اولاد بھی گویا کہ اپنے باپ کی نسبت سے وہ بھی ان تمام مراحل سے گزری ہے۔ اس اعتبار سے تمام انسانوں کو اللہ نے کہا مٹی سے پیدا کیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت آدم تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں باقاعدہ، وہ تو بڑے ہی پیدا ہوئے تھے، اللہ نے پتلا بنایا، پھر اللہ نے اس میں روح پھونک دی۔ باقی انسان وہ نطفے سے پیدا ہوئے ہیں ماں باپ سے، فطری طریقے سے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ نطفہ بھی جو ہے وہ مٹی سے غذا لیتے ہیں انسان، تو اسی غذا کی وجہ سے تقویت پا کر وہ وجود میں آتا ہے، تو باقی انسان بھی اصلاً مٹی سے ہی ہیں۔ بعض کہتے ہیں نہیں، باقی انسان اپنی اصل کے اعتبار سے سیدنا آدم علیہ السلام کے اعتبار سے مٹی سے ہیں۔ بہرحال اب وہ جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور مختلف مراحل سے گزارا، یہاں اللہ فرما رہے ہیں ان مراحل میں سے پہلا مرحلہ طین تھا۔ انسان کی تخلیق کی ابتدا اللہ نے طین سے کی ہے۔ تو
سب سے پہلے وہ خشک مٹی نہیں تھی کہ اس خشک مٹی کو پھر گیلا کیا گیا، اور پھر پہلے وہ گیلی مٹی تھی۔ انسان کی تخلیق کی ابتدا گیلی مٹی سے ہوئی ہے، اور پھر دیگر مراحل ہیں جو اللہ سب سے بہتر جانتے ہیں۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر بنایا اللہ نے اس کی نسل کو من سلالۃ، خلاصے سے، من ماء مہین، حقیر پانی سے۔ پھر اللہ نے یعنی اصلاً انسان کو تو یعنی ہمارے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور ان کی تخلیق کی ابتدا گیلی مٹی سے کی ہے، وبدأ خلق الانسان من طین، اور پھر مختلف مراحل سے گزارا سیدنا آدم علیہ السلام کو، پھر اللہ نے ان میں روح پھونکی، لیکن جو آگے اللہ نے نسل چلائی ہے وہ تو پھر حقیر پانی سے چلائی ہے، وہ تو نطفے سے چلائی ہے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس کو درست کر دیا اور پھونکی اس میں اپنی روح۔ اپنی روح سے مراد اپنی پیدا کردہ روح، اللہ نے روح کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اس سے کوئی بندہ یہ مغالطہ نہ لے لے کہ اس روح سے مراد کوئی اللہ کی کوئی صفت روح مراد ہے یا اللہ کی روح مراد ہے۔ نہیں، اللہ کی طرف اگر کسی چیز کی نسبت ہو، اضافت ہو، تو وہ اللہ کی طرف اللہ کی مخلوق کی اضافت بھی ہو سکتی ہے گرامر کی روح سے، اور یہ گرامر کی روح سے بعید نہیں ہے۔ تو میر روح ہی سے مراد اللہ کی پیدا کردہ روح، بالکل اس سے مراد لی جا سکتی ہے، اور یہاں اللہ کی پیدا کردہ روح مراد ہے۔ جب انسان اللہ کی مخلوق ہے تو انسان کے اندر جو اللہ نے روح پھونکی ہے وہ بھی اللہ کی پیدا کردہ روح ہے۔ پھر اس کو برابر کیا اور اس میں پھر اپنی روح پھونکی۔ اگر وہ اللہ کی پیدا کردہ روح ہے، پھر اللہ نے اس کو اپنی روح کیوں کہا؟ یعنی اللہ نے اس روح کو عزت دینے کے لیے، تشریف بخشنے کے لیے اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ وہ اللہ کی پیدا کردہ روح ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں کہتے ہیں فلاں تو میرا بندہ ہے، تو کیا خیال ہے کہ اللہ تو اپنا بندہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا نیک بندہ ہو، اللہ کا نبی ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ اس کو کہتے ہیں میرا بندہ ہے۔ تو کیا خیال ہے جو اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں وہ اللہ کے بندے نہیں ہوتے؟ بندے تو وہ بھی اللہ کے ہیں۔ تو کسی کو اپنا بندہ قرار دینا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ تو جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں وہ تو رحمان کے بندے ہوئے، تو جو زمین پر تکبر سے چلتے ہیں وہ کس کے بندے ہوئے؟ وہ شیطان کے بندے ہوئے۔ ہاں، اس معنی میں ان کو شیطان کے بندے کہا جا سکتا ہے کہ وہ شیطان کے پیروکار ہیں، ورنہ بندے تو وہ بھی رحمان کے ہیں، یعنی مخلوق تو وہ بھی اللہ کے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ فخر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ تعریف کے انداز میں اللہ اپنے بندوں کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں رحمان کے بندے تو وہ ہیں، تو یہ ایک تشریفی نسبت ہے اللہ کی طرف، اور یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کی اللہ کی طرف نسبت ہو سکتی ہے تشریفی، تو یہاں روح کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ اس سے کوئی مغالطہ نہ کھائے کہ یہ تو اللہ کی پیدا کردہ روح نہیں، یہ تو اللہ کی صفت روح ہے۔ تو اگر یہ اللہ کی صفت ہی ہے تو پھر انسان گویا کہ وہ پھر انسان کے اندر اللہ کی روح موجود ہے، گویا کہ یہیں سے پھر وہ وحدت الوجود، یہیں سے پھر وہ دیگر مسائل، پھر یہیں سے وہ عیسائیوں کا جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضرت عیسیٰ بھی روح اللہ ہیں، یہیں سے تو وہ مغالطے کا شکار ہوئے کہ وہ تو اللہ ہی ہیں یا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت مریم میں اپنا کلمہ القاء کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، جو اللہ نے مریم میں ڈالا تھا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ اگر یہاں سے ہم اسی طرح غیر محتاط بات کریں تو یہ وہی سارے مغالطے پیدا ہو جائیں گے جو عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ کے بارے میں پیدا ہوئے، اور یہیں سے لوگ وہ وحدت الوجود اور حلول کہ جی اللہ ہمارے اندر حلول کر جاتے ہیں، جب روح اللہ کی ہے تو پھر اللہ حلول کر جاتے ہیں، اور پھر وہ ساری چیزیں پھر ممکن ہے۔
اور جب اگر وہ اللہ کی روح ہی ہے اور وہ یہ سب چیزیں ہیں تو پھر شرک اور پھر خالق مخلوق اور پھر اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی. تو اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام میں تمام انسانوں میں روح پھونکی ہے تو وہ اللہ کی مخلوق روح ہے. جس طرح اللہ نے ہمارے جسم کو پیدا کیا، اللہ نے ہماری روح کو پیدا فرمایا ہے. اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے ایک تشریفی طور پر کہ یہ اللہ نے مقام دیا ہے انسانوں کو کہ اللہ نے ان میں اپنی خاص روح پھونکی ہے، اپنی خاص پیدا کردہ روح. جیسے ناقۃ اللہ کی اونٹنی، وہ جو قوم سمود میں آئی تھی، باقی اونٹنیاں بھی اللہ کی اونٹنی ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ کی خاص ایک مخلوق اونٹنی تھی، وہ بھی تشریفی نسبت ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے بنایا تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو. اللہ کے اتنے سارے انعامات ہیں، انسان شکر بہت تھوڑا کرتا ہے، زیادہ شکر کرنا چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.